پی ٹی آئی کا آئینی ترمیم پر رائے شماری کا بائیکاٹ کا اعلان۔ اعلامیے کے مطابق پی ٹی آئی نے پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں آئینی ترمیم پر رائے شماری ووٹنگ کے عمل کا مکمل بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کے خصوصی اجلاس کے اعلامیے کے مطابق پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رائے شماری میں حصہ لینے والے اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹ کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ اعلامیے کے مطابق مینڈیٹ چور سرکار اور اس کے سرپرست آئین میں ترامیم کے ذریعے ملک میں جنگل کے قانون کو نافذ کرنا اور جمہوریت کو زندہ درگور کرنا ہے۔ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رائے شماری میں حصہ لینے والے تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹ کے خلاف بھرپور احتجاج کا فیصلہ کیا گیا۔ سیاسی کمیٹی تحریک انصاف نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکن پارٹی پالیسی سے روگردانی کرتے ہوئے سینیٹ یا قومی اسمبلی میں کسی بھی انداز میں رائے شماری میں حصہ لینے والے اراکین کی رہائش گاہوں کے باہر پرامن دھرنے دیں گے۔ آپ لوگوں کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، عمران خان کی پی ٹی آئی رہنماؤں کی سرزنش۔ قبل ازیں پاکستان تحریک انصاف کا وفد مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچا تھا اور آئینی ترمیم پر مشاورت کی تھی۔ اس دوران پی ٹی آئی رہنماؤں نے مولانا فضل الرحمان سے شکایت کی تھی کہ انہیں اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ بعد ازاں پی ٹی آئی کے 5 رکنی وفد کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت مل گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق وفد اڈیالہ جیل پہنچا تو بانی پی ٹی آئی نے پارٹی رہنماؤں کی سرزنش کی۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ آپ لوگوں کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، مجھے جیل سے نکالنے کے پلان پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ میں نے احتجاج جاری رکھنے کا کہا تھا، آپ کے تمام احتجاج فلاپ ہوئے۔ میں نے کہا تھا کہ ایس سی او کے موقع پر احتجاج کرنا ہے، اس پر بھی عمل نہیں کیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ میرے دیے گئے منصوبے پر عمل کریں گے تو ہی باہر آ سکوں گا۔ خیبر پختونخوا میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ جاری۔ الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابات 53 ولیج نیبر ہیڈ کونسلز میں جنرل، خواتین، مزدور، کسان اور نوجوانوں کے لیے مخصوص نشستوں پر ہو رہے ہیں۔ پشاور سمیت صوبہ کے 17 اضلاع میں 3,45,604 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، جس میں 1,85,377 مرد اور 1,60,227 خواتین ووٹرز شامل ہیں۔ ضمن انتخابات والے اضلاع میں نوشہرہ، چارسدہ، ثوابی، کوہاٹ، کرک، لکی مروت، ڈی آئی خان، ٹانک، ایبٹ آباد، مانسہرہ، کولائی، پلاس، سوات، شانگلہ، بونیر، لویاردیر اور باجوڑ شامل ہیں۔ ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے 260 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ انتخابات میں 39 جنرل، 6 خواتین، 1 مزدور کسان اور 7 یوتھ کی نشستیں شامل ہیں۔ پشاور کی 3 تحصیل پشتاخرا، بٹبیر اور حسن کھیل کے 5 ولیج اور نیبر ہیڈ کونسلز میں پولنگ ہو رہی ہے۔ تینوں تحصیلوں میں 21 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات، 9 نکاتی ایجنڈا جاری۔ ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق صرف میڈیا کے ان نمائندوں کو پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی جن کو ڈائریکٹوریٹ جنرل آف میڈیا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے فل سیشن پریس گیلری کارڈ جاری کیے گئے ہیں۔ ون ڈے پریس گیلری کارڈ جاری کرنے پر سختی کی گئی ہے، اس لیے آج ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے ون ڈے پریس گیلری کارڈ جاری نہیں کیے جائیں گے۔ پارلیمنٹ کے گیٹ نمبر 1 پر کوریج کرنے والے کیمرہ مینوں کی انٹری مرتب کردہ لسٹ کے ذریعے ہوگی۔ سیکیورٹی وجوہات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تمام صحافی حضرات سے گزارش ہے کہ اپنا پریس گیلری کارڈ ہمراہ رکھیں۔ دوسری جانب قومی اسمبلی اجلاس کو 9 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا جس میں 26ویں آئینی ترمیم شامل نہیں ہے۔ ایجنڈے میں لیگل ایڈ اینڈ جسٹس اتھارٹی ترمیمی بل 2024 منظوری کے لیے شامل کیا گیا ہے۔ The Country School, a project of Bloomfield Hall. بہترین نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کا حامل بلومفیلڈ ہال اسکول کا متعین کردہ اعلیٰ تعلیمی معیار، اسلامی تعلیم سے آراستہ، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ایجوکیشن، بچوں کی انگلش بول چال پر خصوصی توجہ، تجربہ کار اور تربیت یافتہ اساتذہ، کشادہ پلے ایریا، 25% رعایتی فیس کے ساتھ بلومفیلڈ ہال اسکول میں او لیول کرنے کا بھی موقع۔ So don't wait. The Country School towards academic excellence. Sahiwal Campus, 160 Old Civil Line, Sahiwal, 040-422-4747. Jahaz Ground Campus, 20B, near Social Security Hospital, Jahaz Ground, Sahiwal, 040-450-37